میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب ہے چیرنے پھاڑنے والا۔ میں جنگل کے شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں اور حملے سے آج تک کوئی بچ نہیں پایا۔ مرحب، کل خواب میں جس شیر نے تجھے پھاڑا تھا نا، وہ میں علی ابن ابی طالب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ غزوہ خیبر کی فتح۔ غزوہ خیبر اس غزوے کو کہتے ہیں جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ یہودیوں نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینے سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرحب نامی تھا، جس کا مقابلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1600 مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا جس کا دفاع اور دیوار بہت ہی مضبوط تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے قبل ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، مگر وہ مضبوط اور زبردست قلعہ فتح نہ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو لشکر کا امیر بنایا اور حملے کے لیے بھیجا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنایا اور قلعے کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام لوٹے اور سپاہیوں میں یہودیوں کے جنگجوؤں اور سپاہیوں کا خوف بیٹھ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز محسوس ہوئی تو آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب حالت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کیا ہوا، لہٰذا صحابہ نے آپ کو سارا حال سنایا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کرار ہے اور میدان سے فرار نہ ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خیبر فتح نہ کروا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات کسی کو نیند نہ آئی اور سب اضطراب میں تھے۔ صبح ہوتے ہی تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ علی کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، انہیں بلاؤ۔ لہٰذا حضرت علی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کو حضرت علی کی آنکھ پر لگایا، پھر آپ کے حق میں دعا کی اور دعا کرتے ہی وہ ایسے شفایاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں 100 اونٹ صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے اور حارث کو قتل کیا تو اس کے فوراً بعد مرحب اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر قلعہ خیبر سے باہر آیا۔ فرمایا گیا، حضرت علی علیہ السلام کے سامنے جنگ کے موقع پر ایسا پہلوان آیا تھا جو 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا، وہ بھی لوہے کی ٹوپی اس کی سب سے مشہور ٹوپی تھی جو وہ پہن کر رکھتا تھا، لوہے کا زرہ۔ حضرت علی علیہ السلام اس کے مقابلے میں آئے اور آپ نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔
نہایت ہی قداور اور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا، جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا۔ لیکن شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند ہی ضرب اور ذوالفقار کے زوردار وار سے کچھ ہی لمحوں میں مرحب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، لہٰذا یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بہادری اور جرأت مندانہ لڑائی اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے۔ تب بھی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا، جس سے حضرت علی کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے اپنے بازوؤں کے زور سے قلعے کے دروازے کو ہی اکھاڑ ڈالا اور اسے اپنی ڈھال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ جب مرحب کے ساتھیوں نے خیبر کے دروازہ بند کرنا چاہا، وہ دروازہ جو 40 اونٹ 40 ہاتھی بند کیا کرتے تھے، امام علی علیہ السلام اس دروازے کے قریب گئے، اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو پکڑا اور اس کا آدھا حصہ فضا میں پھینک دیا اور آدھا حصہ اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے۔ تمام مسلمانوں سے فرمانے لگے کہ جاؤ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سارے مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ 40 50 گھوڑوں سمیت مسلمان جانے لگے۔ امام علی علیہ السلام اس دروازے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کھڑے تھے کہ اتنی دیر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک گھوڑے کے مبارک قدموں سمیت اکیلے اس دروازے سے جانے لگے تو امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اصحاب نے پوچھا، یا علی، ہم سینکڑوں لوگ دروازے کے اوپر سے جا رہے تھے تو آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ ایک اللہ کا رسول دروازے کے اوپر سے گیا تو آپ کے ہاتھ کیوں کانپنے لگے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ امامت کے وزن سے نبوت کا وزن بھاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی دیا کریں۔ اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔